Our today's topic is about port address translation. This is the third type of NAT application. What is port address translation? PAT also called NAT overload. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو راؤٹر کا جو ان سائڈ گلوبل ایڈریس ہوتا ہے وہ میپ ہوتا ہے مینی ان سائڈ لوکل ایڈریسز سے، اور یہ سب سے کامن جو ہے یہ ٹائپ آف نیٹ اپلیکیشن ہے جو کہ یوز ہوتی ہے لوکل ایریا نیٹورکس کے اندر، اور جس میں ایڈریس اوور لوڈنگ کے ساتھ جو ہے کافی پرائیویٹلی جو ایڈریس ہوتے ہیں مشینز جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں یوزنگ اے سنگل گلوبل ان سائڈ گلوبل آئی پی ایڈریس۔ دو طریقے ہیں پیٹ کو اسائن کرنے کے۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ آئی ایس پی جو ہے وہ آپ کو سنگل ایک گلوبل پبلک آئی پی وی فور ایڈریس دے دے۔ دوسرا طریقہ جو ہے آئی ایس پی جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو ہے پبلک آئی پی وی فور ایڈریس آپ کو ایلوکیٹ کر دے۔ ایک پبلک آئی پی وی فور ایڈریس کے اگینسٹ آپ 65,000 جو ہے ان سائڈ لوکل ایڈریسز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی میپنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ 16 بٹ کی پورٹ نمبر ہوتی ہے، تو 65,536 جو ہے وہ پاسبل جو ہے کنیکشنز اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، تو اس لیے 65,000 جو ہے وہ پرائیویٹ جو ہے ان سائڈ لوکل ایڈریسز جو ہیں وہ آپ سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اور جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی ہر ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے نیٹ کی وہ کنزیوم کرتی ہے اباؤٹ 160 بائٹس آف راؤٹر ڈی ریم۔ سو دس از جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ جو ہے جب آپ یوز کرتے ہیں نیٹ کو تو تھوڑا سا سوئچنگ ڈیلے آتا ہے۔ تو جتنے زیادہ کنیکشنز بنیں گے اس کے اندر 65,000 یہاں ہے میکسیمم، جتنے زیادہ کنیکشنز بنیں گے اتنا ہی ٹائم لگے گا اس میپنگ کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے۔ تو اب ہم اس کی کنفیگریشن دیکھتے ہیں نیٹ اوور لوڈ کی، جس کو پیٹ بھی کہتے ہیں، رائٹ۔ سو دس از اے ٹپیکل جو ہے نیٹ ٹیبل ود اوور لوڈ۔ جو راؤٹر ہوتا ہے دیٹ کیپس ٹریک آف دا ڈفرنٹ کنورسیشن جو کہ ہو رہی ہوتی ہے، اور کس طرح وہ ٹریک رکھتا ہے ٹی سی پی اور یو ٹی پی پورٹ نمبر کے تھرو، اور وہ آپ کا جو نیٹ کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ پورٹ نمبر بھی انکلوڈ کرتے ہیں، اور دس از آلسو کالڈ این ایکسٹینڈیڈ ٹیبل انٹری، جس طرح کہ آپ اس اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ان سائڈ لوکل آئی پی ایڈریس ہے وہ 10.10 ہے یہ والا، رائٹ، اور 10.11 ہے۔ اس کو جو پورٹ نمبر ہے وہ ہے 1,555 اور اس کو جو ہے 1,331، رائٹ۔ سملرلی جو گلوبل آئی پی ایڈریس ہے وہ 209.165.200.226، اور یہ بھی آئی پی اس کو پورٹ نمبر اسائنڈ ہے، اور یہ بھی پورٹ نمبر سیم اسائنڈ ہے۔ آؤٹ سائڈ جو گلوبل آئی پی ایڈریس ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 209.165 جو 201.1 یہ والا ہے، یہ ویب سرور ہے، پورٹ 80 کے اوپر رن ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ والا ہے، اور یہ بھی ویب سرور ہے، پورٹ 80 کے اوپر رن ہو رہا ہے۔ سملرلی یہ سملر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ہے آؤٹ سائڈ لوکل آئی پی ایڈریس بھی۔ Alright, so how to configure a PAT using a pool example. سو اس میں جو ہے یہاں آپ کو ایک نیٹ ورک کے اندر یہ جو ہے پرائیویٹ نیٹ ورک ہے، آپ نے یہاں جو ہے اس کو پیٹ آپ نے کنفیگر کرنا ہے۔ ایک آپ کو جو ہے وہ پبلک آئی پی ایڈریس اسائنڈ ہے، رائٹ، وچ از بیسکلی جو ہے جو کمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے آئی پی نیٹ پول 2 کے نام سے آپ نے ایک پول بنایا، اس میں آپ نے بتایا 209.165.200.226، رائٹ۔ اس سے لے کر 209.165.200.240 تک کی رینج آپ نے بتائی، اور پریفکس لینتھ 27 ہے، رائٹ۔ تو آپ نے پہلے پول بنایا، اس کے بعد آپ نے ایکسیس لسٹ 1 ایکسیس لسٹ بنائی جس میں آپ پرمٹ کریں گے اس نیٹ ورک کو آپ پرمٹ کر رہے ہیں سب نیٹ کو، اور آئی پی نیٹ ان سائڈ سورس لسٹ 1 آپ نے پول اسائن کر دیا، اور آگے آپ نے اوور لوڈ کی کمانڈ آپ نے لکھنی ہے تاکہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں اوور لوڈ کو ڈائنامک نیٹ سے۔ سو پیٹ اور ڈائنامک نیٹ میں فرق ہی یہی ہے کمانڈ کنفیگریشن کی کمانڈز میں، کہ یہاں آپ کو اوور لوڈ کا کی ورڈ بھی انٹر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ انٹرفیس میں جا کے آئی پی نیٹ ان سائڈ اور اسی طرح آئی پی نیٹ آؤٹ سائڈ کنفیگر کریں گے۔ سو کنفیگریشن کے بعد اگر آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، سو یو ہیو دس شو آئی پی نیٹ ٹرانسلیشنز کمانڈ، اور اس میں اگر آپ دیکھیں سو یہ پروٹوکول جو ہے وہ ٹی سی پی ہے، اور یہ ڈائنامک اور اسٹیٹک نیٹ کے اندر آپ کو یہ پروٹوکول کی جو فیلڈ تھی یہ ایم ٹی تھی،
یہاں جو ہے پیٹ کے اندر پروٹوکول فیلڈ ٹی سی پی ہے دونوں میں، اور ان سائڈ گلوبل جو ہے وہ آپ کا ایڈریس ہے 226 اسائنڈ ہوا ہے، رائٹ. یہ 225 اور یہ 226 ہوگا، 226. رائٹ. سو یہ والے آپ کو آئی پی ایڈریس اسائنڈ ہے، اور ان سائڈ لوکل جو ہے وہ یہ والے ہیں، رائٹ. اور یہ دیکھیں پورٹ نمبرز جو ہیں وہ بھی اسائن ہے. آؤٹ سائڈ لوکل جو آپ کا ایڈریس ہے وہ اس سینیریو میں یہ ہے، اور اس سینیریو کے اندر یہ والا ہے. سملرلی دونوں میں سملر ہے. سو دو اسائنڈ ہیں اس میں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں اور یہ پول کا نیم ہے، اور جو آئی پی ایڈریسز اسائنڈ ہوتے ہیں وہ یہ والے آئی پی ایڈریسز اسائنڈ ہوتے ہیں، اور ایلوکیٹڈ جو ہے وہ 1 ہوا ہوا ہے اس وقت. اور اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر ایڈریس کے تھرو آپ پیڈ کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں، تو اس سینیریو کے اندر آپ جو کے پاس یہ ایڈریس ہے 295 والا، رائٹ، 209.165 جو 200.225. سو اس کے اندر آپ بنائیں گے ایکسیس لسٹ 1 پرمٹ 192.168. اس سب نیٹ کو الاؤ کرو، اور یہ آئی پی ایڈریس جو ہے آپ آئی پی نیٹ سورس لسٹ 1 انٹرفیس سیریل 0/0/1/0. یہ انٹرفیس کو آپ صرف بتا دیں گے اس کو اوور لوڈ کرو. تو پہلے آپ یہاں پول اسائن کرتے تھے، پول کا نام بتاتے تھے، رائٹ، اور اوور لوڈ لکھتے تھے. اب آپ صرف انٹرفیس بتا رہے ہیں کہ اس انٹرفیس کو جو ہے اوور لوڈ کر دو، وچ مینس کہ اس انٹرفیس کے اوپر آپ پیڈ کو کنفیگر کر دو. پھر آپ یہاں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ بتائیں گے پریویس ایگزامپلس کی طرح. سو ہم نے آج کے ماڈیول میں دیکھا کہ جو پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ہے اسے کنفیگر کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر ویریفائی کس طرح کیا جاتا ہے. زیادہ تر پورٹ جو ہے نیٹ کی جو پیٹ ہے، پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن جو ہے جس کو ہم نیٹ اوور لوڈ بھی کہتے ہیں، وہ یوز ہوتی ہے. لیکن یہ ریئلی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے ڈائنامک نیٹ میں، اسٹیٹک نیٹ میں، کہ پیٹ میں کس موڈ میں زیادہ جو ہے کمفرٹیبل ہے اسے کنفیگر کرنے کے لیے.